70,000 میتیں باہر آئیں گی. آپ امیجن کریں کیا عبرت ہے یار. کیا ہم کو اگر انسان خالی موت کو دیکھتا جائے نا تو وہ ایسے پاتھ پہ چلے گا, ایسے راستے پہ چلے گا جو مولا علی کا راستہ. وائی سلمان, بوزر, میسا, مقداد یہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے. وائی بیکاز دے نو کہ میں دنیا میں کیا ہے میرے لیے. ایک ببل ہے, ایک ببل ایسا اٹھے گا ختم ہوگا. اردو میں بولوں دودھ میں ابال آتا, ملک کو جب آپ بوائل کرتے ابال آئے گا, ایک سیکنڈ میں ختم ہوتا. وہ ہماری زندگی ہے. اگر مولا علی کے صحیح چاہنے والے ہو نا, ریئلی علی علی کرنے والے ہو نا, تو لائف کو ایسے گزارو جیسے سلمان نے گزاری تھی. مرضی علی پہ گزارو گے تو وہ شیعہ ہے. اپنی مرضی پہ زندگی گزارنا نہیں ہے, مرضی امام پہ زندگی گزارنا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی سبت جعفر صاحب کا قصیدہ پڑھا گیا. اتنا بڑا شاعر تھا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اتنا بڑا پوئٹ تھا یہ. وہ سوچے تھے گھر سے نکلتے وقت, گھر سے جب نکلے تو اپنی بائک کے اوپر کراچی میں بائک پہ فیملی کا خدا حافظ بولا. وہ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میری لاسٹ مارننگ ہے. گھر سے جب باہر نکلے تو پلٹ کے بیوی کو دیکھا. بیوی کو دیکھ کے یہ نہیں بولا کہ اب میں اس کے بعد تم کو نظر نہیں آؤں گا, اس طرح خدا حافظ نہیں بولوں گا. یہ ایک اویئرنیس ہے, ایک الارم ہے ہم سب کے لیے کہ اتنا بڑا ذاکر جو اس کا تو بڑا مقام ہے, اتنا بڑا شاعر تھا, بہت بڑا سٹیٹس ہے, مولا کے پاس پہنچ گیا. آپ کا میرا کیا ہونے والا ہے, ہم کہاں جانے والے. اگر میں یہ غفلت میں, یہ اگنورنس میں, یہ گرانٹیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں تو سب سے بڑا اٹلانٹا کا شیعہ ہوں, مجھے کیا ہوگا. نو, یہ نکالو ذہنوں سے, نکالو اپنے ذہن سے کہ میں سب سے بڑا. نو, کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی یہ بول رہا کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں, شیطان میرے پاس نہیں آتا تو ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کرے گا, ہمارا فرینڈ جب ریٹائرمنٹ اناؤنس کرے گا, اس کے بعد انسان کو غفلت میں رہنا ہے. اس کے بعد انسان بڑے کامیابی کا, اب تو شیطان ہی نہیں آئے گا. اگر یہ سمجھ لے کہ میرے پاس شیطان نہیں آتا تو یو رانگ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیطان کو نے اعلان یہ نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کے پاس جاؤں گا. میں ایک جملے کا ذمہ دار, غور سے سنو. شیطان نے یہ نہیں کہا میں کافر و مشرکین کے پاس جاؤں گا. شیطان نے یہ نہیں کہا میں یہودی اور عیسائی کے پاس جاؤں گا. وہ بولا ہی نہیں. اس نے اعلان نہیں کیا, وہ اسٹوپڈ نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرکین کے پاس جائے. شیطان نے اعلان کیا کیا, میں تیرے جو مقدس بندے ہیں. اس کے بعد اور کیا بولا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں یہاں نہیں جاؤں گا. صراط مستقیم اللہ کے رسول سے پوچھا تو مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا صراط مستقیم. مولا علی کو کہا کہ صراط مستقیم ہے. تو علی کا راستے جو بھی علی والا جہاں کا بھی ہو, جس شہر میں چھوٹے سے چھوٹے ریموٹ ایریا میں بھی تم رہتے نا, مولا علی کے چاہنے والے لڑکی لڑکا عورت میں, کوئی لڑکیاں بھی یہ سوچے نہیں کہ میرے پاس نہیں آتا, یہ عورتیں یہ نہیں سوچیں کہ میرے پاس نہیں آتا. شیطان بھی, میں شکاگو میں ایک پورا شیطان کا انٹرویو پڑھ کے آ رہا. تاریخ میں شیطان کا انٹرویو ہے. اب میں کیا بولوں, وہ پوری ٹاپک اس پہ نکل جائے گی کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیسے کیسے حملے کرتا, کیسا تو حملہ کرتا. تو اس نے سارے حملے بتایا, میں یہ استعمال کرتا, یہ ویپن لیتا, یہ لیتا, یہ لیتا. آپ اگر سنیں تو بندہ دنگ ہو جائے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ روز ہو رہا, روز آ رہا میرے ساتھ. ڈیری کوئن میں تو صبح شام ہوتا, جاب پہ صبح شام ہوتا, میرے گھر میں ہوتا. شیطان سے ایک جملہ پوچھا تھا کہ اگر تو ہر جگہ ہار جاتا, بالکل ہار جاتا, کہ اب یہ بندہ نہیں میرے ہاتھ میں لگے, یہ بڑا مومن ہے. اس سے پوچھا پھر تو کیا کرتا, تو کہا میں اس کے گھر میں داخل ہوتا ہوں. گھر میں کیوں داخل ہوتا, پھر کیسے حملہ کرتا, کہ میں عورت کے ذریعے. مومن عورتوں کے لیے نہیں, مومن کے پاس نہیں آتا. لیکن میں بات ہو, شیطان is so smart, so smart. وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا اور کبھی بھی ڈیوٹی سے ہٹتا نہیں. is very smart. آپ سوچو, کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. میں کیا بول رہا ہوں, شیطان اسٹوپڈ نہیں ہے, یاد رکھو. ہی از ناٹ اسٹوپڈ لائک اس. شیطان کو اللہ کی معرفت ہے, ہم سے زیادہ معرفت ہے, ہم سے زیادہ. آپ کو تعجب ہوگا, آپ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے, حقیقت ہے, ہم سے زیادہ ہی نوز اللہ. شیطان نے ایک سجدہ 40,000 سال کا کیا تھا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, زمین پہ سر رکھ کر. یہ جنوں میں سے تھا, کانا من الجن بولا اللہ نے قرآن میں. اس کے سارے ساتھیوں کو اللہ نے ختم کر دیا تھا. یہ اکیلا جن تھا جو عبادت کر رہا تھا اللہ کی, اور ایسی عبادت. آپ سوچو, اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو اٹھا کے پہلے آسمان پہ ملائکہ کے ساتھ بٹھا دیا. ملائکہ کے ساتھ, وہاں پہ ملائکہ جو معصوم مخلوق ہے اس سے زیادہ عبادت کرنے لگا وہاں پہ, تو اٹھا کے بھی دوسرے آسمان پہ بھیجا. تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, بالکل اوپر عرش میں پہنچ گیا. ٹاپ براس کے جہاں ملائکہ تھے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, بڑے بڑے جو ملک بیٹھے ہوئے تھے نا,
ان کے ساتھ بیٹھنے لگا. آپ امیجن کریں جبرائیل کے ساتھ. مذاق ہے؟ جبرائیل جو سردار ہے, کمانڈر ہے تمام اینجلز کا, اس کے اتنی طاقتور اللہ کی قوم, اس کے بازو بیٹھنے لگا. ایک بات کا پتہ چلا نا, کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. بیٹھا بات کرنے لگا, شیطان نے اپنی آنکھوں سے جنت کے باغات کو دیکھا, گارڈنز آف ہیون کو. شیطان نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھا. شیطان نے اپنی آنکھوں سے پل صراط کو دیکھا. اتنا سب کرنے کے بعد ایک سجدہ نہیں کیا. جب اللہ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, اڑ گیا. ڈائریکٹ بات کرنے لگا, کہنے لگا پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی, واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیو می. ڈیمانڈ کر رہا تھا, واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیو می, میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے. وہ اتنا کریم ہے, اس نے کہا کیا چاہیے تجھے, what do you want؟ تو کہا سنو, مجھے لائف چاہیے, زندگی. سنو آپ, زندگی چاہیے, میرا رزق بند نہیں ہونا چاہیے, رزق بند نہیں ہونا چاہیے, مجھے رزق ویسے ملنا چاہیے, اور مجھے ہر جگہ مجھے پرمیشن کہ میں کہیں بھی چلے جاؤں. آپ کو معلوم جو جسم میں خون دوڑتا نا, بلڈ اس سپیڈ سے تمہارے باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہو, جیسے باڈی کے اندر آپ کا بلڈ سرکولیشن رہتا نا, اس سے تیز انٹر ہو جاتا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں چاہیے, دیواروں میں چلا جاؤں, جنگلوں میں چلا جاؤں, مجھے طاقت عطا کر. میں نے تیری عبادت کی ڈیمانڈ کرنے لگا, یہ کنڈیشن, یہ کنڈیشن, یہ کنڈیشن, یہ کنڈیشن. اس کے بعد کہا مجھے قیامت تک زندگی دے. کہا نہیں, وقت معلوم تک زندگی ملے گی. ہر ڈیمانڈ کو اللہ نے ایکسپٹ کیا, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ جانتا کہ بھاگ کے جائے گا کہاں جائے گا. میری حکومت تو میری ہے. اتنا اسمارٹ, ہمارے ہم کو چھوڑے گا, علی والوں کو نہیں چھوڑے گا. یقین کرو میری بات پہ, جو آج ہمارے گناہ ہو رہے, جو آج ہم نے موت کو بھلایا, جو آج ہم نے برزخ کو بلایا, ہاں کیسے بلایا؟ شیطان کے حملے جو مسلسل ہمارے اوپر کر رہا, اور ہمارے ذہن کے اوپر, مومن کے اوپر ایسا پردہ ڈالتا, ذہن کے اوپر, دل کے اوپر ایک پردہ آ جاتا. واٹ از برزخ؟ دنیا ایک بڑا فیمس سلوگن ہے سب کا. یہاں والوں سے میری ابھی بات نہیں ہوئی اس ٹاپک پہ. ارے مولانا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, انجوائے کر لینے دے. یہ بہت کامن سلوگن ہے. ارے مولانا زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی. مومن کی زندگی ایک نہیں ہے, دو ہے. مومن کو دو زندگی, یہ زندگی نہیں, ایک زندگی یہ ہے, ایک زندگی امام علی کے ساتھ گزارنا ہے, ایک زندگی یہ ہے, ایک زندگی کربلا میں گزارنا ہے. ابھی آپ نے زیارت عاشورہ میں پڑھا کہ یا سار اللہ وابن السار والوتر الموت, کہ حسین تمہارے اور تمہارے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی. یہ ہمارا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ جب خون کا بدلہ لیا جائے گا, امام زمانہ لیں گے انشاءاللہ, تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. ہم مر بھی جائیں گے تو میرا مولا مجھے اٹھائے گا. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے, ورنہ پورے امام زمانہ پہ پورا اشرا پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے حالات سے انسان اٹھایا جائے گا. اس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ پورے سب سے, کہ اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو ریئلی گیٹ اپ, مولا کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے نا, اٹھنا چاہ رہے مولا کے ساتھ, تو یہ جب جملے پہ جب پہنچو یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور کے اوپر, تو ایک لمحہ رکو, ایک سیکنڈ رکو, رک کے امام سے دعا کرو کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو ہم کو اٹھانا. اس کے بعد دعائے عہد. دعائے عہد میں نے اس سے پہلے بھی بولی تھی, آج پھر ریپیٹ کر رہا کہ دعائے عہد کو کوئی چھوٹی دعا مت سمجھو. مجھے معلوم کہ لوگ اتنے پابند نہیں ہوئے دعائے عہد کے. دعائے عہد تمہاری برزخ کے لیے بھی بہت آسان بنے گی, تمہاری دعائے عہد تمہارے قیامت کے لیے بھی آسان بنے گی. آپ پوچھیں گے دعائے عہد سے برزخ کیسے ٹھنڈی ہوگی, دعائے عہد سے خبر میں کیسے پرابلمز کم ہوں گے. تو دعائے عہد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں, دعا عہد پلیز اس کو کوئی چھوٹی دعا مت سمجھو. آپ اگر کل سے شروع کریں تو کل سے اگر تم شروع کرو اور 40 دن دعا عہد پڑھو تو یہ اس دعا میں خبر ٹھنڈی ہوتی, موت اچھی ہوتی, برزخ صحیح ہوتی, خبر کے اندھیرے دور ہوتے, قیامت تک تم کو آرام ملتا. یہ ایک دعا ایسی ہے 40 دن پڑھنے کی. 40 دن اس لیے پڑھو کہ تم امام کے لشکر میں شامل ہو. اگر تم ڈیلی پڑھتے رہو, آپ کو معلوم ہے وہ 1.5 پیج کی زیادہ بڑی دعا نہیں ہے. یہ دعا وہ ہے دوستو کہ تمہارا بزنس میں تم گرو کر سکتے, تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی, تمہاری زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. میں ابھی اس کے ریزننگ دیتا کہ کیوں ہوگا, یہ دعا میں اتنی امپورٹنس کیوں ہے. اس لیے کہ جتنی ہماری دعائیں رکتی ہیں, جتنے آبسٹیکلز آتے, ابھی میں نے کہا کہ زیارت عاشورہ کا وہ عمل سارے ہرڈلز کو دور کرنے والا, جب تم آگے پیچھے بڑھتے ساری جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. اور دعا عہد کے بارے میں یہ ہے کہ دعا عہد پڑھنے سے تمہارے آبسٹیکلز, رکاوٹیں ساری دور ہوتی. اس لیے کہ جو ہماری دعا اللہ تک نہیں جاتی, جو دعا امام تک نہیں جاتی, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں. گناہوں کی وجہ سے آپ پکارتے بالکل چھت تک جا کے واپس آ جاتی. اور دعا عہد کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دعا عہد ڈیلی پڑھے تو اس کا ایک ایک ورڈ, ایک ایک جملہ, ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ تمہارے 1,000 گناہ معاف کرتا. وہاں پہ 1,000 یا 2,000 جملے ہوں گے تو آپ سوچو ایک دعا تمہارے ہزاروں گناہوں کو معاف کر رہے. دعائے کمیل میں بھی آپ نے سنا, مولا علی نے جو دعائے کمیل میں ہم کو تعلیم کیا دی کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ, فارگیونیس کے لیے دعا کرو.
اللہ سے بولو کہ فارگیو کرے. اور پہلے مولا نے حاجت کو نہیں پیش کیا. دعائے کمیل کے سٹائل کو دیکھو. مولا علی نے جس سٹائل کے ساتھ, جس طریقے کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ دعا مانگی ہے, آپ میں بار بار اس سے پہلے بھی بولا تھا یہاں پہ کہ آپ پلیز ترجمہ پڑھو. ترجمہ پڑھو گے تو تم کو احساس ہوگا کہ مولا علی بول کیا رہے. عربی میں ضرور پڑھو, لیکن عربی میں پڑھنے کا ٹھیک ہے, لیکن جب تک تمہاری ترجمہ پڑھ کے تمہارے ذہنوں کے اندر, تمہاری میموری میں دعائے کمیل بیٹھ نہ جائے. اگر دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھ رہے, سالوں سے پڑھ رہے, کیا چینج آ رہا دعائے کمیل سے؟ لائف میں بدلاؤ کتنا آیا؟ دعا پریکٹس کی نہیں ہوتی. دعا کین چینج یور ڈیسٹینی. دعا کین چینج یور لائف. دعائے کمیل تمہاری زندگی کو ایک پڑھو, ایک دفعہ پڑھو, لیکن لائف کو بدلو. دعائے کمیل میں مولا علی کے سٹائل کو دیکھا. مولا علی کا سٹائل کیا ہے؟ مولا علی نے کوئی حاجت پہلے نہیں مانگی, سب سے پہلے اس کی تعریف کی. تعریف کر کے علی اب گناہوں کی معافی کروا رہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. مولا علی کا سٹائل کو دیکھو کہ علی کیا بتا رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ, پھر دعا مانگو. You understand what I mean? تو اسی انداز سے اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف ہو تو دعائے کمیل تو تھرسڈے پڑھے نا, دعائے احد ڈیلی پڑھو. You just start your day with دعائے احد. You get close to your امام. امام سے قریب ہوتے, یہ امام کی دعا ہے. You start from tomorrow. جو لوگ پڑھتے ہیں ویری گڈ, جو نہیں پڑھتے